میں اور آپ جس ماحول میں ہیں یہ تبصروں کا ماحول ہے، یہ بحثوں کا ماحول ہے، یہاں ابحاث ہوتی ہیں، یہاں ہر روز ٹی ویوں پر بیٹھ کر لوگوں کی پگڑیاں کھولی جاتی ہیں، یہاں لوگوں نے لوگوں کو مذہب کا نام لے لے کے الجھا دیا، تباہی کر دی۔ آپ یقین کرو ملک کی صورتحال یہ بنا دی گئی ہے کہ شاید اس ملک میں کوئی بندہ بھی ٹھیک نہیں۔ یہ ذرا دوستوں کو گزارش کریں جی، بات سنیں تھوڑی دیر۔ عزیز دوست آپ توجہ کریں جی میری بات پر، تھوڑا بہت انتظامیہ کام تو کرتی ہے نا، پھر آپ توجہ کریں گے۔ الجھا دیا گیا، الجھا دیا۔ دیکھو میں ملک سے باہر تھا ایک دفعہ، تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی پاکستان کا تو حال ہی کوئی نہیں، مولوی خراب، پیر خراب، فلانا خراب، سیاستدان خراب، عوام لڑتی ہے۔ میں نے کہا آپ کو دور بیٹھے کیسے پتہ ہے؟ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں، خرابیاں ہیں بڑی ساری ہیں، پر جتنے آپ پریشان ہیں اتنا تو کوئی مسئلہ بھی نہیں۔ ہم تو اس وطن میں رہتے ہیں، یہ بھی سیلاب آیا ہے نا۔ میں نے الحمدللہ دورہ کیا ہے، کل میں پھر چلا جاؤں گا اسی علاقے میں، صبح پہنچ جاؤں گا۔ ہمارا وہاں کیمپ لگا ہوا ہے، سنگی کام کر رہے ہیں، اور بھی کچھ علاقوں میں کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے جن بچیوں نے مشین پہ بیٹھ کے جہیز بنایا نا، محنت کر کے، باپ کمزور ہے، انہوں نے بھی سیلاب والوں کو دے دیا۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں نے نکال کے اپنی جیبیں خالی۔ آپ اس قوم کو برا سمجھتے ہیں؟ یہ تو چند اینکروں نے، چند لوگوں نے بیٹھ کے کہہ دیا کہ خرابی ہے، یہ رحمت للعالمین کی امت ہے۔ ان کے دل کیسے ڈاڈے ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے پوری نفرت ایک دوسرے سے بنا سکتے ہیں؟ یہ بنا دیا، سیاسی فرقہ واریت نے خرابیاں کر دی۔ یاد رکھنا اس بات کو کہ یہ جتنی آزمائش ہمارے اوپر لگائی جا رہی ہے، ہمیں جتنا توڑا جا رہا ہے، جتنے وسوسے پیدا کیے جا رہے ہیں، کرائے کے لوگوں کو بٹھا کے جس قدر زیادہ رکھنا ڈالا جا رہا ہے، یہ بات چلے گی نہیں۔ یہ امت جب بھی جمع ہوگی ذکر مصطفیٰ پر ہی جمع ہوگی۔ حضور کے تذکرے صبح کریں، شام کریں، ہر وقت کریں۔ اور دیکھو ایک دفعہ ہمارے ایک عالم نے نا کسی جگہ بیان کیا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو نا 70 مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور یہ ہے بھی بہت ساری جگہوں پہ لکھا ہے۔ اب وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر چیز اپنی عقل کے زور پر تولنا چاہتے ہیں، تولے۔ میرے پاس آ گئے، کہنے لگے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ لوگ تقریر کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا بھی ہم نے تو کسی بزرگ کی کرامت بیان کی، انہوں نے کون سا اپنی کی ہے؟ کسی اللہ والے کی بات بتائی، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے جی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بعض لوگوں کو جلدی سے سوال کا جواب دے دیا جائے تو وہ بھی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرا ایک دفعہ اخبار میں ایک مضمون چھپا اعلیٰ حضرت پہ، مجھے ایک وکیل صاحب نے فون کیا، جی یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر سے 4 ہاتھ دور ہے کہ دعا مانگو، جی آپ ثابت کر دیں گے؟ میں نے کہا میں نے کر دینا ہے، پر آپ نے پھر بھی نہیں ماننا۔ یہاں تو آپ یہ بتائیں کہ میں یہ ثابت کر دوں تو پھر آپ رائے کیا دیں گے؟ آپ بتائیں۔ پھر کہنے لگے جی پھر آج کے بعد میں بھی پوری طرح قائل ہو جاؤں گا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنی تعلیمات کے لحاظ سے قرآن و سنت ہی کے نمائندے تھے۔ تو پھر میں نے ان کو کتاب دکھا دی، فتاوی رضویہ کی نامی جلد، میں نے کہا یہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت۔ تو مجھے کہنے لگے پھر جو باقی لوگ کرتے ہیں، میں نے کہا نہیں، اب آپ اسی بات پر ہیں جو آپ نے پہلے کی تھی، اب باقیوں کی بات نہ کریں۔ باقی جاہل کی بات کبھی دلیل ہوتی ہے؟ جاہل تو اور بھی بڑا کچھ کرتے ہیں، یہ کوئی دلیل ہے؟ دلیل تو وہ ہے جو ہمارے مشائخ نے لکھا ہے، اصول بیان کیے۔ تو میرے عزیز ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جلدی، وہ صاحب کہنے لگے جی 70 مرتبہ امام سیوطی کو کیسے زیارت ہو گئی؟ میں نے کہا اچھی طرح سوچ لیں، اگر میں کوئی بات عرض کروں گا، اگر آپ کا دل کشادہ ہے، ماننا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف بحث کرنا چاہتے ہیں، کبھی بھی کسی جگہ کسی شخص سے بحث کریں تو گفتگو دلیل کی حد تک ہو، زد نہ ہو۔ یہ زد ہے ہمارا اختلاف، دلیل تک۔ دیکھیں نا حضرت عمر نے آ کے کہا کہ کوئی بات ارشاد فرمائی تو حضرت ابو ایوب انصاری اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے نہ آپ کی بات سنیں گے نہ فرما برداری کریں گے۔ حضرت عمر نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جی ایک سب کو چادر ملی تھی اور کسی نے تہمت بنایا، کسی نے کرتا، آپ نے ڈبل کیوں بنائی؟ حضرت عمر کہنے لگے میرے بیٹے سے جواب لے لو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے ایک چادر مجھے بھی تو ملی تھی نا، میں نے ابا جی کو دے دی۔ ان کی ضد نہیں تھی۔ اسی وقت حضرت ابو ایوب انصاری اٹھ کے کھڑے ہو گئے فوراً۔ ہم نہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، ہم ضدی ہیں۔ ہمارا اختلاف
जिद वाला है, दलील तक नहीं। उसी वक्त हज़रत अबू अय्यूब अंसारी उठे, कहने लगे आप कहें हम सुनेंगे भी और फर्मा बरदारी भी करेंगे। चूंकि जो राय थी वो दलील तक थी, दलील मिल गई। और बात हमारे यहाँ दलील मिल भी जाती है फिर भी लोग बात ख़त्म करने को तैयार नहीं होते। फिर वो कहते हैं अब मैं सनद पर बात करूँगा, अब मैं मतन पर बात करूँगा, अब मैं उसूल मुहद्दिसीन पर लेके जाऊँगा। भी ले जाओ, लेकिन पहले तो आपने कहा था सिर्फ दिखा दो। अब पहले तो आपने कुछ और कहा था। हमारे यहाँ लोग दलील तक नहीं रखते। मैं बात बस समेटने वाला हूँ। उन्वान में अर्ज कर चुका, अजीज़ो, मैंने उस दोस्त से कहा, मैंने कहा तू वो तो इमाम सयूती है ना, 72 मरतबा ज़ियारत हुई और आप बड़े परेशान हो गए, एक सही बात बताना। तवज्जो है आप दोस्तों की? आपने कभी गौर किया जो बंदा सारा दिन साइकिल चलाए ना, ये सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, बिला मिसाल और बिला तशबीह, मिसालें सिर्फ समझाने। जो बंदा सारा दिन साइकिल चलाए वो ख्वाब में चलाता कि नहीं चलाता? मैं अपनी बात नहीं कर रहा कि मैं ख्वाब में भी तकरीरें करता हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा। रूटीन में जो बंदा जो काम भी करे वो बंदा रात को ख्वाब में भी वही काम, आप तजर्बा कर लें। वो पुराने ज़माने में छतों पे सोने का रिवाज होता था। मैं अपने वालिद साहब के साथ सोया करता था, तो हमारे साथ एक सादे घर थे लेकिन मेहनती लोग थे। बड़ा अच्छा लड़का था, लेकिन वो ना बस पे ड्यूटी करता था गुजरांवाला से लाहौर। तो वो आवाज़ लगाता था लाहौर लाहौर लाहौर, तो वो रात को भी आवाज़ लगाता। तो वाली साहब उसे आवाज़ देते हो, मियाँ उठ जाओ, तो दूसरों को तो सोने दे। क्योंकि जो काम बंदा दिन को करता है वही, बहुत सारे लोगों को ख्वाब नहीं आते, ख्याल आते हैं। जो वो सोचते हैं वही उनकी ख्वाब बन जाती है। जिम्मेदारी से बताओ, आपने बात समझ ली, आप लोगों के ज़हन तक मसला उतर गया। जो दुनिया का कोई काम करे सारी रात भी उसे वही ख्याल आता है। तो जो बचपन से लेकर आखिर तक हुजूर की हदीस पाक पढ़े, हदीस पाक पढ़ाए, जिसका मिजाज हो दर से हदीस देने का, तो फिर हज़रत शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी जब हज़रत मुहद्दिस आज़म के पास आते थे ना, तो जूते दूर उतार देते थे। फरमाते थे मुझे यहाँ से मदीने वाले महबूब करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की खुशबू आती है दूर से। क्यों? इमाम सयूती को ज़ियारत हो जाती थी कि जब काम ही ये किया, अल खसाइसुल कुबरा लिखी, हुजूर की उन्होंने तारीफ़ की, उन्होंने महबूब के फ़ज़ाइल खसाइल शुमाइल जमा की। और ये वो लोग थे जो वुज़ू करके लिखते थे, जो मोहब्बत का ज़ाविया रखते थे। तो जो सारा दिन उन्होंने किया, तहकीक की, रिसर्च की, काम किया, अगर वो कभी उनका ख्वाब भी बन जाए, ख्वाब मेरी विच आया माही ते मैं ना गल विच पा लिया बावां, डर दी मारी अख भी ना खोलाऊं किते फिर बिछड़ ना जावां। तो अगर उन लोगों को ये ख्वाब आए तो इसमें मुज़ाहिके वाली बात क्या है? अब एक बात आखिर में बड़े दर्द से अर्ज़ करनी है आपसे। मिलाद शरीफ आ गया है, महाफिल ज़ोर शोर से करें पर सादा करें। आपके मोहल्ले में जो बच्चा नात पढ़ता है वो भी हुजूर ही की तारीफ़ करता है। 40,000 का नात का खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं। मेहरबानी फरमाएं आप। और एक और बात भी, एक तो ज़रूरत है, सैलाब ज़दगान बड़े परेशान हैं, उस तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए। और वैसे भी हमारे दाएं बाएं बड़ी गुर्बत होती है, ज़रूरियात होती हैं। हम ना कुछ माहौल इस तरह का, मैं पिछले साल मैंने दोस्तों से कहा था, आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि एक जैसी रोटी पकाएं महफिल पे, एक जैसी।